یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 7 جون 2026 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: خدا واحد وجہ اور خالق۔ سنہری متن: یوحنا۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ جوابی مطالعہ: زبور۔ زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی۔ وہ خداوند اپنے خدا سے برکت پائے گا، ہاں، اپنے نجات دینے والے کی طرف سے صداقت۔ اے پھاٹکو، اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازو، اونچے ہو جاؤ، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند جو قوی اور فلاد ہے، خداوند جو جنگ میں زوراور ہے۔ اے پھاٹکو، اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازو، اونچے ہو جاؤ، اور جلال کا بادشاہ داخل ہو۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لشکروں کا خداوند، وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ درسی واز بائبل میں سے یسایہ۔ دیکھو، خداوند خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا اور اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے گا۔ خروج۔ اور یوں کہنے لگا، میں خداوند کی ثنا گاؤں گا، کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا۔ اس نے گھوڑے کو سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا، اور خداوند میرا زور اور راگ ہے، وہی میری نجات بھی ٹھہرا۔ فرعون کے رتھوں اور لشکر کو اس نے سمندر میں ڈال دیا۔ تو اپنی عظمت کے زور سے اپنے مخالفوں کو تہو بالا کرتا ہے۔ تیرے نتنوں کے دم سے پانی کا ڈھیر لگ گیا، سیلاب تودے کی طرح سیدھے کھڑے ہو گئے۔ دشمن نے تو یہ کہا تھا، میں پیچھا کروں گا، میں جا پکڑوں گا، میں لوٹ کا مال تقسیم کروں گا، ان کی تباہی سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، میں اپنی تلوار کھینچ کر اپنے ہی ہاتھ سے ان کو ہلاک کروں گا۔ تو نے اپنی آندھی کی پھونک ماری تو سمندر نے ان کو چھپا لیا۔ اپنی رحمت سے تو نے ان لوگوں کی جن کو تو نے خلاصی بخشی رہنمائی کی، اور اپنے زور سے تو ان کو اپنے مقدس مکان کو لے چلا۔ پھر موسیٰ بنی اسرائیل کو بحر قلزم سے آگے لے گیا۔ خروج۔ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے غلامی کے گھر سے نکال لایا، میں ہوں۔ خروج۔ پھر بنی اسرائیل کی ساری جماعت نسین کے بیابان سے چلی اور خداوند کے حکم کے مطابق سفر کرتی ہوئی ریفدیم میں آ کر ڈیرا کیا۔ وہاں ان لوگوں کو پینے کا پانی نہ ملا۔ وہاں وہ لوگ موسیٰ سے جھگڑا کر کے کہنے لگے، ہم کو پینے کو پانی دے۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تم مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو اور خداوند کو کیوں آزماتے ہو؟ وہاں ان لوگوں کو بڑی پیاس لگی، سو وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑانے لگے اور کہا کہ تم ہم کو اور ہمارے بچوں اور چوپایوں کو پیاسا مرنے کے لیے ہم لوگوں کو کیوں ملک مصر سے نکال لایا؟ موسیٰ نے خداوند سے فریاد کر کے کہا، میں ان لوگوں سے کیا کروں؟ وہ سب تو ابھی مجھے سنسار کرنے کو تیار ہیں۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے آگے ہو کر چل اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند کو اپنے ساتھ لے لے، اور جس لاٹھی سے تو نے دریا پر مارا تھا
उसे अपने हाथ में लेता जा। देख, मैं तेरे आगे जाकर वहां होरेब की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना तो उसमें से पानी निकलेगा कि ये लोग पिएं। चुनाचे मूसा ने बनी इसराइल के बुजुर्गों के सामने यही किया, और उसने उस जगह का नाम मसा और मरीबा रखा, क्योंकि बनी इसराइल ने वहां झगड़ा किया और ये कहकर खुदावंद का इम्तिहान किया कि खुदावंद हमारे बीच में है या नहीं। खरूज, मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। लूका, फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा। मत्ती, और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई, और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे, और उनको जिनमें बदरूहें थीं और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए, और उसने उनको अच्छा किया। मत्ती, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। वो फौरन पाक साफ हो गया। यीशु ने उससे कहा, खबरदार, किसी से न कहना, बल्कि जाकर अपने तई काहन को दिखा, और जो नज़र मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। मत्ती, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया, और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई, और उसका चेहरा सूरज की मानद चमका, और उसकी पोशाक नूर की मानद सफेद हो गई। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा, है खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नौरानी बादल ने उन पर साया कर लिया, और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और बहुत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाईं तो यीशु के सिवा और किसी को ना देखा। जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें ये हुक्म दिया कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से ना जी उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से इसका जिक्र न करना। और जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा, ऐ खुदावंद, मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, इसलिए कि अक्सर आग और गर्मी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था, मगर वो उसे अच्छा न कर सके। यीशु ने जवाब में कहा, ऐ बेएतकाद और काजरा नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। यीशु ने उसे झिड़का और बदरू उसमें से निकल गई, और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब शागिर्दों ने यीशु के पास आकर खिलवत में कहा, हम इसको क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कहो दोबारा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सिरक कर वहां चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। यूहन्ना, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। यूहन्ना, बाप मुझ में रहकर काम करता है। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब
سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت، تخلیقی اصول، زندگی، سچائی اور محبت خدا ہے۔ کائنات خدا کی عکاسی کرتی ہے، ایک خالق اور ایک تخلیق کے سوا اور کوئی نہیں۔ یہ تخلیق روحانی خیالات اور ان کی شناختوں کے عیاں ہونے پر مشتمل ہے، جو لامحدود عقل کے دامن سے جڑے ہیں اور ہمیشہ منعکس ہوتے ہیں۔ یہ خیالات محدود سے لامحدود تک وسیع ہیں اور بلند ترین خیالات خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ موسیٰ نے یہوہ کے 10 میں سے پہلے حکم کے طور پر یہ کہا، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ تخلیق سے متعلق افسانوی انسانی نظریات پرانے وقتوں میں جن کی درجہ بندی اعلیٰ تنقید کے طور پر ہوتی تھی، ان کا جنم روم اور یونان کے متمدن علماء سے ہوا، مگر وہ الہی عقل کی بنائی ہوئی تخلیق کے بارے میں درست خیالات کی کوئی بنیاد نہیں رکھتے تھے۔ فانی انسان نے اپنی آنکھ سے ایک عہد باندھ رکھا ہے کہ وہ انسانی تصورات کے ذریعے خدا کو حقیر سمجھے۔ مادی حواس کے ساتھ بشر ہر چیز کے بارے میں محدود نظریہ رکھتا ہے۔ یہ کہ خدا جسمانی یا مادی ہے، کسی آدمی کو اس بات کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے۔ صحائف کی سائنسی تشریح کی درست طور پر شروعات پرانے عہد نامے کی ابتدا سے ہوتی ہے، خصوصاً اس لیے کہ کلام کی روحانی آمد اس کے ابتدائی بیانات میں اکثر اوقات فوری سیاق و سباق سے اس قدر دھندلی سی لگتی ہے کہ اس کی وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ نئے عہد نامہ کی کہانیاں زیادہ واضح اور دل کے قریب سمجھی جاتی ہیں۔ یسوع انہیں منور کرتا ہے، فانی وجود کی کمتری کو ظاہر کرتے ہوئے، لیکن روحانی منافع کے ساتھ انسانی خواہش اور دکھ کا بھرپور مداوع کرتے ہوئے۔ حق کا مجسم، حیرت اور جلال کی ایسی شدت، فرشتے جس کی صرف سرگوشی کر سکے اور جسے خدا نے نور اور ہم آہنگی کے وسیلہ ظاہر کیا، ازل سے موجود محبت سے ہم آہنگ ہے۔ مسیحیت، جیسے کہ یسوع نے تعلیم دی تھی کہ یہ کوئی عقیدہ نہیں تھا، نہ ہی رسومات کا ایک نظام، نہ ہی ایک روایتی یہوہ کی طرف سے دیا گیا کوئی تحفہ تھا، بلکہ یہ غلطی کو باہر نکالنے اور بیمار کو شفا دینے والی الہی محبت کا اظہار تھا، جو محض سچائی یا مسیح کے نام پر نہیں تھا، بلکہ سچائی کے اظہار پر تھا، جیسے کہ الہی نور کے سلسلہ جات کے معاملے میں پایا جانا چاہیے۔ کئی لوگ یہ مانتے ہیں کہ ایک عدالت کا حاکم جو یسوع کے زمانہ میں رہتا تھا، اس نے یہ بیان دیا تھا، اس کی ملامت خوفناک ہے۔ ہمارے مالک کی سخت زبان اس بیان کی تصدیق کرتی ہے۔ غلطی کے لیے جو واحد سزائے موت اس نے دی وہ تھی، اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو۔ اس بات کی مزید تصدیق کہ یسوع کی سرزنش بہت نکیلی اور چبھنے والی تھی، اس کے اپنے الفاظ میں پائی جاتی ہے، اس قدر شدید بیان کو ضروری ثابت کرتے ہوئے جب اس نے بدروحوں کو نکالا اور بیمار اور گناہگار کو شفا دی۔ غلطی کی دستبرداری مادی فہم کو اس کے جھوٹے داموں سے محروم کرتی ہے۔ مصر میں یہ عقل ہی تھی جس نے اسرائیلیوں کو وباؤں پر یقین کرنے سے بچایا، بیابان میں چٹان سے چشمے پھوٹے اور من آسمان سے برسا۔ قومی خوشحالی میں معجزات نے عبرانیوں کو فتح یابی دلائی، مگر جو ہی وہ حقیقی خیال سے دور ہٹے، ان کی بربادی کا آغاز ہو گیا۔ غلطی کو نیست کرنے والی اعلیٰ سچائی خدا یعنی اچھائی واحد عقل ہے، اور یہ کہ لامحدود عقل کی جعلی مخالف جسے شیطان یا بدی کہا جاتا ہے، عقل نہیں، سچائی نہیں بلکہ غلطی ہے، جو حقیقت اور ذہانت سے آری ہے۔ یہاں صرف ایک عقل ہو سکتی ہے کیونکہ خدا صرف ایک ہے، اور اگر بشر نے کسی اور عقل کا دعویٰ نہیں کیا اور کسی اور کو قبول نہیں کیا تو گناہ گمنام ہوگا۔
واحد ذہانت یا سوچ کا مواد ایک بیج یا ایک پھول خدا ہے جو اس کا خالق ہے۔ عقل سب کی روح ہے۔ عقل وہ زندگی، سچائی اور محبت ہے جو سب پر حکومت کرتی ہے۔ وہی طاقت جو گناہ سے شفا دیتی ہے وہ بیماری سے بھی شفا دیتی ہے۔ جب مسیح نے گونگی بدروح کو باہر نکالا اور جب وہ بدروح نکل گئی تو ایسا ہوا کہ گونگا بولا۔ اسرائیل کے مقدس کو محدود کرتے ہوئے اور یہ پوچھتے ہوئے یہودیوں کے جرم کو دہرانا آج خطرناک ہے کہ کیا خدا بیابان میں دسترخوان بچھا سکتا ہے؟ خدا کیا نہیں کر سکتا؟ یہاں مادے کے مقابلے میں روحانی قدرت کی برتری پر یقین رکھنے کا الہی اختیار ہے۔ ایک معجزہ خدا کے قانون کو پورا کرتا ہے لیکن اس قانون کو توڑتا نہیں۔ یہ حقیقت خود معجزے کی نسبت زیادہ پراسرار لگتی ہے۔ زبور نویس نے یہ گایا: اے سمندر تجھے کیا ہوا کہ تو بھاگتا ہے؟ اے یردن تجھے کیا ہوا کہ تو پیچھے ہٹتا ہے؟ اے پہاڑوں تم کو کیا ہوا کہ تم مینڈھوں کی طرح اچھلتے ہو؟ اے پہاڑیوں تم کو کیا ہوا کہ تم بھیڑ کے بچوں کی طرح کودتی ہو؟ اے زمین تو رب کے حضور، یعقوب کے خدا کے حضور تھر تھرا۔ یہ معجزہ کوئی اختلاف متعارف نہیں کراتا بلکہ خدا کے ناقابل تبدیل قانون کی سائنس کو قائم کرتے ہوئے بنیادی ترتیب کو واضح کرتا ہے۔ صرف روحانی ارتقاء ہی الہی قوت کی مشق کرنے کے قابل ہے۔ وہ الہی فہم جس نے انسان کو خلق کیا اپنی صورت اور شبیہ کو برقرار رکھتا ہے۔ انسانی عقل خدا کے مخالف ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے، جیسے کہ پولس رسول واضح کرتا ہے۔ جو وجود رکھتا ہے وہ محض الہی فہم اور اس کا خیال ہے۔ اسی فہم میں ساری ہستی ہم آہنگ اور ابدی پائی جاتی ہے۔ سیدھا یا تنگ راستہ اس حقیقت کو دیکھنے اور تسلیم کرنے، اس قوت کو قبول کرنے اور سچائی کی راہوں کی پیروی کرنے کے لیے ہے۔ زندگی ہمیشہ کا میں ہوں، یعنی وہ ہستی جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے، جسے کوئی چیز بھی ختم نہیں کر سکتی۔ جیسے بنی اسرائیل کو بحر قلزم انسانی خوف کے تاریک اتار چڑھاؤ سے گزرتے ہوئے فتح مندی کے ساتھ ہدایت ملی، جیسے انہیں بیابان میں انسانی امیدوں کے بڑے صحرا میں تکالیف کے ساتھ گزرتے ہوئے اور وعدہ کی ہوئی خوشی کی توقع لگائے ہوئے رہنمائی ملی، اسی طرح سمجھ سے روح تک، وجودیت کے مادی فہم سے روحانی فہم تک کے سفر کے دوران روحانی خیال تمام تر جائز خواہشات کی رہنمائی کرے گا اور ان سب کو جلال کے لیے تیار کرے گا جو خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ اب میں میری بیکر اے ڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔